صاحب میں وہ ڈاکٹر صاحب نے زکوٰۃ کی بات کی تو اپنے رشتہ داروں میں سے جیسے بہن بھائی ہیں کس کس کو بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ جو ہے نا ہمارے یہاں علماء انہوں نے یہ بات تجویز کی ہے کہ آدمی کے جو اصول و فروع ہے نا اس کی جڑ ہے جن کی نسل سے وہ پیدا ہوا، ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی وغیرہ، اوپر کو جتنے اور نیچے شاخ بیٹا بیٹی ہے ان کی اولادیں، ان کو یہ کہتے نہیں دے سکتا. سائڈ والے جو ہے نا بھائی بہن دوسرے چچا ماموں ان سب کو دے سکتا. مگر یہ بات بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہے، کہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آدمی اپنے کیوں نہیں دے سکتا بڑوں کو. یہ اگر وہ غریب ہے، باپ الگ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس پر قرضہ، اس باپ کا قرضہ اتار دے. اس لیے مولانا وحید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یار دلیل بھی کوئی دو نا. شوکانی فرماتے ہیں نیل اوتار میں کسی کے پاس دلیل ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو نہیں دے سکتے، چھوٹا وہ بتائے نا، حقدار ہونا چاہیے، خواہ مخواہ نہیں. باقی جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے کہ بوڑھا باپ ہے خرچہ دینا، وہ تو نہیں کہ خرچے کی جگہ آپ زکوٰۃ دے وہ تو یہ ادا کرے. اگر باقی کوئی مصیبتیں باپ پر آئیں قرضے ہیں اس پر یہ اور کر سکتے تو سارے رشتہ داروں کو ڈاکٹر صاحب دیکھ سکتے، بھائی بہنوں سب کو صرف دیکھے کہ حقدار، یہ نہ کہ گھر میں رکھنے کی کوشش کرے. باقی ان کا حق ہو تو پھر دوہرا ثواب. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے دوسروں پر زکوٰۃ صرف زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. رشتہ داروں کا خیال رکھا دوہرا اجر ملے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈیزرونگ نہیں تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے ہیں، تو پھر کیا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی زکوٰۃ بالکل ادا ہوگی. جب آپ دے رہے تھے نا اس وقت آپ نے یہ اطمینان کیا تھا کہ یہ مستحق ہے تو بالکل اس خیال سے آپ نے حقدار سمجھ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. اب وہ نہیں بھی حقدار. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں ایک بہت پیاری حکایت بیان کی پچھلی امتوں کی کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں کسی مستحق کی مدد کروں گا. اب وہ گیا تو اس نے ایک آدمی کی مدد کر دی. اب صبح یہ چرچا ہو گیا، مشہور ہو گیا لوگوں میں، یار چور ایک جو تھا اس کا دھاؤ لگ گیا، ایک چور کی امداد ہو گئی. دوسرے دن اس نے پھر چاہا کہ میں کسی ڈیزرونگ کی مدد کروں. دوسرے دن کی تو یہ لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ یار کل چور کو مل گئے پیسے، آج تو ایک زانی کو مل گئے، عورت زانیہ تھی اس کو مل گئے. تیسرے دن غریب نے کہا کہ لو یار میرے پیسے کسی کو دے دینا، وہ اس کے بیٹے کو دے دیے لوگوں نے. تو اس زمانے کا پیغمبر جو تھا اس کو اللہ نے وحی کی کہ تو پریشان نہ ہو، تیری نیت نیک تھی. چور کو مل گیا تو پھر کیا ہوا، شاید اسی سے توبہ کر رہے چوری سے، غریبی کی وجہ سے چوری کرتا باز آ جائے. زانیہ کو مل جائے شاید وہ اسی لیے عصمت فروشی کر رہی تھی، غریب سی بیچاری، چھوڑ دے. اور تیرے بیٹے کو مل گیا پھر بھی کوئی بات نہیں، وہ تیرے گھر میں اگر لوٹا تو نے تو میرے نام پر دے دیے تھے. اس لیے اگر ڈیزرونگ سمجھ کر اس وقت ڈاکٹر صاحب دیا نا تو بے فکر رہے، بعد میں مستحق نکلتا. یعنی لینے والے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میرا حق بنتا نہیں، دینے والے کو کوئی نہیں چاہیے، وہ صرف اطمینان کر رہے کہ میری سمجھ کی حد تک یہ حقدار ہے، بس ٹھیک ہے مومن. نہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے علم میں ہونا چاہیے اور اپنے کھاتے میں آپ لکھ لیں انتقال دینا بتانا نہیں چاہیے. اس میں تو اس کی عزت نفس برباد ہوگی. کیا آپ نے مدد کی اس بیچارے کی ذلیل کر دیا، اس نہیں بتانا چاہیے.